آئیے آج ایک ایسی کلاسک پریوں کی کہانی کی دنیا میں چلتے ہیں جہاں ہم ایک جھوٹ کے سفر کو دیکھیں گے۔ ایک ایسا جھوٹ جو ایک چھوٹی سی شیخی سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک تباہ کن آگ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے رمپلسٹلسکن کی، ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے چھوٹے جھوٹ کی قیمت بھی سب سے بڑی ہو سکتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک عام سی ٹوپی بنانے والے سے جو بس تھوڑا سا بڑا دکھنا چاہتا تھا۔ ایک شاندار پارٹی میں جہاں بڑے بڑے امیر اور طاقتور لوگ تھے، اس نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا جس نے اس کی اور اس کی بیٹی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس نے کہا، میری بیٹی اتنی کمال کی ہے کہ وہ بھوسے کو سونے میں بدل سکتی ہے۔ یہ بس ایک جھوٹ تھا جو ہوا میں تحلیل ہو کر غلط کانوں تک پہنچ گیا۔ اور بدقسمتی سے بادشاہ نے یہ ناقابل یقین دعویٰ سن لیا۔ وہی بادشاہ جو سونے کا بے حد لالچی تھا اور مذاق سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بس اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی اور اس نے فوراً ٹوپی بنانے والے کی بیٹی بے قصور صوفی کو اپنے دربار میں بلا لیا تاکہ وہ اس ناممکن کام کا مظاہرہ کرے۔ بادشاہ نے صوفی کے سامنے ایک سیدھا سادہ سا لیکن اتنا ہی ظالمانہ حکم رکھا، صبح ہونے تک تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تمہارے باپ کا دعویٰ سچ ہے، ورنہ نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ اس کے لفظوں میں کوئی رحم نہیں تھا، صرف سونے کی ٹھنڈی سخت خواہش تھی۔ ذرا سوچئے کہ صوفی پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ اسے ایک ٹھنڈے تاریک کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں ہر طرف بھوسے کے ڈھیر تھے اور سر پر ایک ناممکن کام کا بوجھ۔ اس کے والد کی زندگی داؤ پر لگی تھی اور ناکامی کا مطلب تھا ان کی ایک خوفناک موت، یعنی مگرمچھوں کا نوالا بننا۔ جب صوفی کے آنسو بہہ رہے تھے، جب ساری امیدیں ختم ہو چکی تھیں، تبھی اچانک ایک عجیب و غریب چھوٹا سا آدمی نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارت تھی اور اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی گونج۔ اس نے مدد کی پیشکش کی، لیکن اس کی مدد مفت نہیں تھی۔ تو پہلی رات کا سودا طے ہوا۔ چھوٹے آدمی نے کہا کہ وہ بھوسے کو سونے میں بدل دے گا، لیکن اس نے پوچھا، اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ مایوس صوفی نے فوراً اپنا ہیرے کا ہار پیش کر دیا اور سودا ہو گیا۔ اور یہیں سے ایک ایسے سلسلے کا آغاز ہوا جو آنے والی راتوں میں بھی دہرایا جانے والا تھا۔ اور اب میرے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ سوال ہر رات گونجتا تھا۔ یہ اس بات کی یاد دہانی تھی کہ یہ مدد کوئی تحفہ نہیں بلکہ ایک سودا ہے۔ ہر بار جب وہ بھوسے کو سونے میں بدلتا، وہ صوفی سے کوئی نہ کوئی قیمتی چیز چھین لیتا اور اسے آہستہ آہستہ بالکل خالی کر دیتا۔ جب بادشاہ نے صبح سونے کا ڈھیر دیکھا تو اس کی حیرت بہت جلد ایک بے قابو لالچ میں بدل گئی۔ ایک کمرہ کافی نہیں تھا۔ دوسری رات اس نے صوفی کو ایک اس سے بھی بڑے کمرے میں بند کر دیا اور اپنا مطالبہ سیدھا 10 گنا بڑھا دیا۔ دوسری رات وہ چھوٹا آدمی پھر آیا اور ایک بار پھر وہی سودا ہوا۔ اس بار صوفی نے اپنی یاقوت کی انگوٹھی دے دی، لیکن اب اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کی قیمتی چیزیں ختم ہو رہی تھیں اور اس کی مایوسی ہر لمحے بڑھ رہی تھی۔ اور پھر آئی تیسری اور آخری رات، جو سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ بادشاہ اپنے لالچ میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ وہ صوفی کو ایک بہت بڑے کمرے میں لے گیا جو فرش سے چھت تک بھوسے کے 100 گٹھوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم یہ کر لو تو تم میری ملکہ بنو گی، لیکن اگر ناکام ہوئی تو تمہارے والدین کی موت یقینی ہے۔ جب وہ چھوٹا آدمی تیسری بار آیا تو صوفی کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے آخری چھوٹے موٹے زیورات پیش کیے، لیکن اس آدمی نے انہیں حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک نئی، ایک خوفناک چمک تھی اور صوفی جان گئی تھی کہ اس بار قیمت بہت بہت زیادہ ہوگی۔ اور پھر اس نے وہ الفاظ کہے جو سیدھا صوفی کے دل میں چھید کر گئے، مجھے اپنا پہلا بچہ دینا۔ یہ تھی اس جادو کی اصل قیمت، ایک ایسی قیمت جو سونے سے کئی زیادہ قیمتی تھی۔ ایک طرف والد کی جان بچانے کا دباؤ اور دوسری طرف خود ملکہ بننے کا وعدہ۔ اس جال میں پھنسی ہوئی صوفی نے یہ خوفناک سودا قبول کر لیا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ وہ چھوٹا آدمی بھول جائے گا، لیکن یہ ایک ایسی امید تھی جو بہت جلد ٹوٹنے والی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ صوفی اب ملکہ ہے اور اس کا ایک خوبصورت بیٹا بھی ہے۔ وہ تقریباً اس خوفناک رات کو بھول ہی چکی تھی، لیکن
وہ چھوٹا آدمی نہیں بھولا تھا۔ ایک دن وہ اچانک نمودار ہوا اپنا وعدہ یاد دلانے اور اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے۔ صوفی کی منتیں دیکھ کر اس چھوٹے آدمی نے اسے ایک آخری موقع دیا۔ 3 دن کے اندر میرا نام بتاؤ اور تم اپنے بچے کو رکھ سکتی ہو۔ پہلے دن صوفی نے عام ناموں کا اندازہ لگایا، دوسرے دن اس نے عجیب و غریب غیر معمولی ناموں کی کوشش کی۔ ہر بار وہ ناکام رہی اور وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ تیسرے دن کی شام جب ساری امیدیں دم توڑ رہی تھیں، صوفی نے جنگل کی گہرائی میں ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ وہاں اس نے ایک عورت کو آگ کے گرد ناچتے اور گاتے ہوئے دیکھا۔ آج میں پکاؤں گی، کل میں پیوں گی اور پرسوں ملکہ کا بچہ میرا ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا کہ میرا نام رمپلسٹلسکن ہے۔ اور وہ عورت صوفی کے پرانے زیورات سے کچھ بن رہی تھی۔ آخری رات جب وہ چھوٹا آدمی اپنا انعام لینے آیا تو صوفی نے بڑے سکون سے اس کا سامنا کیا۔ اس نے پہلے 2 غلط ناموں کا اندازہ لگایا اور پھر ایک فاتحانہ انداز میں اس نے کہا، شاید تمہارا نام رمپلسٹلسکن ہے۔ یہ نام سنتے ہی رمپلسٹلسکن غصے سے چیخا، یہ تمہیں شیطان نے بتایا ہوگا۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اس نے اپنا پاؤں زمین پر اتنی زور سے مارا کہ وہ زمین میں دھنس گیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ لیکن اس کہانی کے کچھ ورژن میں اس کے جانے سے پہلے کے آخری الفاظ بہت حیران کن ہیں۔ وہ کہتا ہے، ہم تمہارے بیٹے سے بہت پیار کرتے۔ یہ الفاظ اس کے کردار میں ایک ایسی گہرائی ڈال دیتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا وہ صرف ایک ولن تھا یا اس کی کہانی میں کچھ اور بھی تھا۔ اور یہیں سے ہم پہنچتے ہیں رمپلسٹلسکن کے اصول پر۔ ایک بڑا جھوٹ ہمیشہ ایک بڑی قیمت مانگتا ہے۔ یہ کہانی ایک انتباہ ہے کہ جب بھی ہم سچائی کو توڑتے مروڑتے ہیں تو ہم ایسی غیر متوقع طاقتوں کو دعوت دیتے ہیں جو ہمیشہ اپنا حصہ وصول کرنے آتی ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب سے یہی پوچھتی ہے، جھوٹ کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا یہ وہ چیز ہے جو ہم کسی کو دیتے ہیں یا وہ حصہ جو ہم اپنے اندر سے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پریوں کی کہانیوں سے کہیں زیادہ گہرا ہے اور ہماری اپنی زندگیوں میں بھی گونجتا ہے۔